بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشکر نحمده وعلائه كما نحمده وبلائه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائحهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم لدعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق مثل الجنة التي وعد للمتقون فيها وأنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى صلوات الله مجلس اعلیٰ بسلسلہ یوم شہادت رئیس مسلک تشیع بانی مذہب جعفریہ مولا الموالی امام جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام منعقد ہے، اور میں نے آپ کے سامنے کلام مجید سے جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس گفتگو کے لیے بہت سے چہرے یہاں ایسے تشریف فرمائے جو میرے مسلسل سننے والوں میں ہیں، اور اس آیت کے ذیل میں کئی مرتبہ مجھ سے گفتگو سماعت فرما چکے ہیں، اور یقیناً میرے بزرگ تشریف فرمائے جو اس آیت کے ذیل میں درجنوں مجالس سن چکے ہیں، مگر آج جو مقصد اور مقصود پیش نظر ہے وہ ہے جو آج سے پہلے عرض نہیں کیا۔ دوسری بات یہ کہ جس کا تذکرہ ہے اس کا لقب اتنا مشہور ہے کہ 73 فرقے نے جہاں اور القاب لکھے ہیں، کسی نے اگر کوئی لقب مولا کا نہ لکھا ہو تو صادق ضرور لکھا ہے۔ آپ اسے اتفاق سمجھئے یا مشیت الہی یا حکمت الہی سمجھئے کہ جس سورہ سے میں نے آیت کو تلاوت کیا ہے یہ سورہ محمد کی آیت ہے، 47واں سورہ، اور وہ سورہ جو پیغمبر اکرم کے نام سے موصوف ہے، حضرت کے نام نامی پہ آیا ہے، اور کوئی مقصد ہے جس مقصد کے تحت اس ہستی کے ذکر میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایسے موقعوں پر اور شہادت کے دنوں پر کچھ تاریخیں عرض کیا کرتا ہوں، اور آج بھی عرض کروں گا کہ مولا کی آمد یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیشوا کس سن میں اور کس تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آیت سورہ محمد سے پڑھی ہے، 17 ربیع الاول کسی نے 80 کسی نے 83 ہجری لکھا۔ دیکھیں میں نے تو جملہ کہہ دیا اور آپ بہت آہستہ سے گزر گئے۔ 17 ربیع الاول صرف اس صادق کی آمد کا دن نہیں ہے، جو پہنچ گئے یقیناً قابل تحسین ہے۔ 17 ربیع الاول کو صرف ایک صادق نہیں آیا، جد بھی صادق ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد۔
سب مل کے صلوات پڑھ دیں گے تو روحانیت بڑھ جائے گی. میری طرف دیکھتے رہیے, توجہ دیجیے. ربیع الاول کو اس تاریخ پہ آئے ہیں جب مخبر صادق آئے تھے. مخبر صادق نبی کا لقب, اور 17 ربیع الاول کو جعفر صادق بھی آئے ہیں. تو صادقین کی آمد 17 ربیع الاول کو ہے. بعض نے اختلاف کیا 80 ہجری, لیکن جمہور علماء کا اتفاق 83 ہجری پہ ہی ہے. 83 ہجری میں آئے ہیں, اور 148 ہجری 2 شہادتوں کی تاریخ موجود ہے, ایک جو گزر گئی اور آپ مجلسوں میں شرکت کر چکے 14 شوال, اور ایک آج کی تاریخ 25 شوال. تو اگر 83 ہجری مانا جائے تو 55 سال کا سن ہے. جد بھی صادق, بیٹا بھی صادق, میں اور آپ مدح کر کے کسی کو سچا کہیں یہ اور بات ہے. سادہ سا جملہ کہہ دوں اگر آپ خوش ہو جائیں, جھوٹوں میں سچا ہونا اور بات ہے, سچوں میں صادق ہونا اور بات. جہاں جد مخبر صادق, جہاں سچائی کے یہ عالم کے پنجتن توحید کے گواہ ہیں, وہاں صادق بن کے آنا. دیکھیے میں اگر کسی شاعر کی تعریف کروں اور وہ کسی کی تعریف کرے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایسا زیدی صاحب اس کی تعریف کر رہا ہے اور جس کی تعریف یہ کر رہا ہے وہ کیسا ہوگا. تو صادق میں نے نہیں کہا, مخبر صادق نے کہا. اگر مخبر صادق کسی کو صادق کہے, ہم نے تو اساتذہ سے یہی سیکھا ہے کہ جہاں فضیلت علی پہ حیرت ہو, فضیلت اہل محمد پہ حیرت ہو, اسے بڑھانا چاہیے. آپ اس پہ حیران ہیں کہ مصطفیٰ کہہ رہا ہے یہ جعفر صادق ہے. پڑھیے سورہ مبارکہ زاریات, قرآن کہہ رہا ہے فَوَرْبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, قسم ہے آسمان و زمین کے رب کی, إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ میرا قرآن ہے آل محمد, ویسے ہی سچا ہے جیسے تم سچے ہو. اتنی آسانی سے تو میں گزرنے ہی نہیں دوں گا. یہ میرا قرآن ویسے ہی سچا ہے جیسے, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی, جو گھبرا کے مجھے دیکھ رہے مجھے نہیں پتا کس کی ہے. یہ قرآن ویسے ہی سچا ہے جیسے, آپ بولیں گے تو جیسے, آپ نے غور نہیں کیا. میں نے اگر اس بچے سے یہ کہا کہ تمہارا چہرہ چاند جیسا یا کلی جیسا ہے, تو پہلے مثال دینے کے لیے کلی کی خوبصورتی تھی. کہاں بیٹھے آپ؟ کلی کی خوبصورتی تھی, چاند کا حسن موجود تھا. اس کا مطلب ہے چاند پہلے تھا, تشبیہ بعد میں ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا تم ویسے سچے جیسا قرآن, نہیں, قرآن ویسا سچا جیسا قرآن. عجیب جملہ آ گیا میرے سامنے اور آپ کے حوالے, اور یقین ہے کہ جملے کی قدر کرنے والے مجلسی مجمع ہے میرے سامنے. یہ کہتا کہ چاند اس بچے جیسا ہے, یہ مثال اور ہے. اس کا مطلب ہے بچے کا حسن پہلے ہے, چاند کا بعد میں ہے. کسی شیر خار کا چہرہ گلاب جیسا ہے, یہ پہلے ہے, گلاب بعد میں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا آل محمد تم قرآن جیسے, کہ قرآن تم جیسا. اس کا مطلب ہے ان کی سچائی سے قرآن کو تشبیہ دی ہے. ماننا پڑے گا قرآن کی سچائی آل محمد سے مشروط ہے. دیکھیے میں آپ کو یہاں تک کیوں لایا, کسی مقصد سے.
داد لینے کے لیے نہیں، نعرہ لگوانے کے لیے نہیں، کسی مقصد سے لائے ہو. اس کا مطلب ہے قرآن نے. اب شعراء تشریف فرمائے میرے دائیں بائیں، اور بالخصوص شعراء کی نظری جملہ کر رہا ہوں. مجھے مومنین کے سناٹے سے ڈر لگتا ہے. آپ بولتے رہیں گے. قرآن نے ہمیں مدح اہل بیت کرنے کا سلیقہ سکھایا. میں نے آہستہ سے کہہ دیا، آپ نے آہستہ سے سن لیا. یہ نہیں کہنا کہ تم قرآن جیسے ہو، یہ کہنا ہے قرآن کی سچائی تمہاری وجہ سے ہے. اگر مصطفیٰ نہ بتاتے کہ کیا قرآن اور کیا حدیث، اگر مصطفیٰ نہ بتاتے، اس کا مطلب ہے وجود صداقت قرآن رکا ہوا ہے ذات مصطفیٰ پہ. جیسے یہ سچے ویسے قرآن سچا. تو یہ بتا دیا اللہ نے کہ اگر مدح کرنی ہو، تعریف آل محمد کرنی ہو، فضائل پڑھنے ہو، تو طریقہ بھی آنا چاہیے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اگر مذہب جعفریہ والے بھی بانٹ بانٹ کے صلوات پڑھنے لگے، سب مل کے صلوات پڑھ دی جائے. پوری توجہ کی ضرورت ہے، اور مجھے کسی منزل تک، ایک واقعے تک اپنے سننے والوں کو لانا تاکہ میں آیت کے ترجمے تک آ جاؤں. اس کا مطلب ہے قرآن نے یہ بتایا کہ مدح کرنے کا ایک سلیقہ ہے. تو فضائل بھی پھوڑ پن سے نہیں پڑھے جانے چاہیے. لے جانا ہے. مجھے چہروں کی حیرت بتا رہی ہے کہ آپ مشوش اور رکے ہوئے ہیں، مگر مجھے اس پورے قافلہ بلا کو دروازہ امام صادق تک لے جانا ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں. بڑے مشہور شاعر ہیں امام صادق کے دور کے. ایک کا نام کمیت، ایک کا نام سید حمیری. مجلسی مجمع میرے سامنے، اور آپ دونوں کا تذکرہ سنتے رہے ہیں اور جانتے ہیں. ہر امام کے دور میں ایک شاعر ہوتا ہے. پہلے کا بھی شاعر ہے، دوسرے کا بھی شاعر ہے، 10ویں کا بھی شاعر ہے، 8ویں کا بھی شاعر ہے، 9ویں کا بھی شاعر ہے. آپ کہیں گے 12ویں کے؟ دائیں بائیں دیکھیے، 12ویں کے یہی بیٹھے ہیں. پوری توجہ رکھیے گا. سید اسماعیل حمیری نام ہی سید ہے. سید لگا لینا اور ہے، اور کسی کو امام صادق کہیں انت سید فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی سید ہے، تو آخرت میں بھی سید ہوگا. کیا کرتے تھے؟ فضائل آل محمد، مصائب آل محمد بیان کرتے تھے. ایسے میں ایک شاعر ہے ابن عفان الطائی. یہ نام یاد رہے گا تو گفتگو آپ تک پہنچے گی. کیا بتایا؟ قرآن نے سلیقہ بتایا کہ فضیلت بیان کرنی ہے تو فضیلت بیان کرنے کا طریقہ ہے اپنی عقل اور اپنے شعور کے مطابق نہیں. یہ یاد رہے کہ مرتبہ آل محمد منحوس ہے. توجہ کیجئے گا. تو ایسے میں ایک محفل میں ابن عفان، پوری توجہ رکھ، ابن عفان طائی اور سید حمیری آل محمد کا مقبول بارگاہ شاعر ہے سید حمیری. دونوں تشریف فرما، اور دونوں نے آل محمد کے بارے میں شعر کہہ رکھے، قصیدے کہہ رکھے. سید حمیری محفل میں آ کے بیٹھے، اور کچھ دیر بعد ابن عفان طائی سے کہنے لگے، سنو، بالخصوص شعراء کی نظر، سنو، یہ تم آل محمد کے بارے میں اپنے تئیں فضائل بیان کرتے ہو اور کیسے کیسے شعر کہہ دیتے ہو. کہنے لگا بھائی میں نے کیا کہا ہے، میں تو فضائل ہی پڑھ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ کسے کون سا چہرہ نظر آئے گا. مجھے کیا پتا، میں تو فضائل ہی پڑھ رہا ہوں. کہنے لگا تم نے وہ شعر نہیں کہا کہ آل محمد. اب شعر آپ تک پہنچے تو جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں وہاں تک آپ یقیناً پہنچ جائیں. کیا تم نے وہ شعر نہیں کہا ہوا کہ آل محمد تمہارے گھر پسماندہ ہو چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں، ان کی دیواریں مرمت کے قابل ہو چکی ہیں، تم پہ غربت ہے. اب وہ اپنی طرف سے آل محمد کی فضیلت اور سادگی بیان کر رہا ہے. مجھے نہیں پتا گھبرایا ہوا کون ہے، رات کے اس پہر میں تھکا ہوا کون ہے. مجھے تو جملے آپ کے حوالے کرنے، ایک ایک مومن اپنی نظر مجھ پر سیکھے رکھے. کیا تو نے وہ شعر نہیں کہا اے ابن طائی کہ آل محمد کے گھر خراب ہو چکے ہیں اور ان کے لباس پیون زدہ ہیں اور لباسوں میں پیون لگے ہوئے ہیں اور لباس پرانے ہو چکے ہیں؟ کہا ہے. تو کہا یہ آل محمد کی فضیلت اور سادگی ہی تو ہے. مسکرا کے جو جملہ سید حمیری نے کہا، ہر علی والے کی نظر اور بالخلوص ہو رہا ہے. مسکرا کے سید حمیری کہنے لگے اگر فضائل پڑھنے نہیں آتے تو نہ پڑھا کرو.
مجھے معاف فرمائیے گا اگر آپ کی طبیعت پہ گراں گزر جائے، مگر یہ علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ سوکھی روٹی علی گھٹنے سے توڑ رہے ہیں، یہ کوئی فضائل نہیں ہے۔ فضیلت اگر غربت ہو، کئی بار عرض کر چکا ہوں، اس وقت دہرانا نہیں ہے، اگر علی تازی روٹی کھا نہیں سکتے تو پھر یہ علی کی نعوذ باللہ مجبوری ہے۔ اگر علی نیا لباس پہن نہیں سکتے اور پیون زدہ لباس ہے تو یہ مجبوری ہے۔ جو مجبور ہو وہ کوئی اور ہوتا ہے، علی نہیں ہوتا۔ نعرہ ادھر کیوں نہیں جاتا؟ کیا کہنے کیا کہنے؟ پوری توجہ رکھیے گا، علی کی مدح کرنے کا سلیقہ بھی تو آنا چاہیے۔ تو ہمیری نے سکھایا، سید ہمیری نے سکھایا کہ خبردار ایسا شعر کہ جسے تم اپنی معرفت کے تئیں علی کی مدح سمجھ رہے ہو، یاد رکھو کہ کہیں اس میں کوئی ایسا پہلو نہ ہو۔ تو سنو، سید ہمیری کہہ رہا ہے تم سے جسے مولا نے سید کہا ہے، یاد رکھو۔ آل محمد کو غریب دکھانا کوئی فضائل نہیں۔ تو سنو، ہم سکھاتے ہیں تمہیں مدح کیسے ہو۔ خدا کے لیے یہ مصرع محفوظ کیجئے گا، وقت نہیں ہے کہ میں سارا قصیدہ آپ کو سناؤں، پلٹ کے کہنے لگے سنو ہم سکھاتے ہیں اور تمہارے ان اشعار پہ پانی پھیر کے بتاتے ہیں کہ علی کی شان بیان کیسے ہوتی ہے۔ پلٹ کے کہنے لگے سنو، یہ علی کی فضیلت نہیں ہے کہ سوکھی روٹی کھا کے علی کو تقویٰ ملا۔ وہ کہتے ہیں علی جہاں سے گزر جائے اس خاک میں تقویٰ مل جاتا۔ اس سے بھی شاندار صلوات پڑھیں گے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، علی کی مدح کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، آل محمد کی مدح کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ غربت کوئی فضیلت نہیں ہے، مجبوری کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ سید ہمیری۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ ہمارا کسی کو صادق کہنا ہو رہا ہے۔ میں کسی مقصد سے تقوی کے شعر تک آپ کو لایا ہوں۔ جس آیت کو میں نے پڑھا ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ کیا ہی متقی لوگوں سے ہے۔ مثل آیت محفوظ کیجئے، میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ مثل الجنت التی وعد للمتقون، وہ جنت جس کا وعدہ ہم نے متقی لوگوں سے کیا۔ توجہ، وہ جنت جس کا وعدہ ہم نے، نہیں مجھے آپ کی آواز نہیں، متقی لوگوں سے کیا ہے۔ کیا نشانی ہے؟ فی انہار من ماء غیر آسن، ایسا پانی اس کی نہریں خون تبدیل نہیں ہوتی، دودھ کی نہریں جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، شہد کی نہریں کہ جس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ شہد میں موم کی ملاوٹ ہوتی ہے تو کہ اس میں ملاوٹ نہیں ہے، اور دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شراب طہورہ کی نہریں، جو جملہ تو سن لی، جو پینے والے کو مدہوش نہیں کرتی، ہوش میں لاتی۔ جن تک پہنچ گیا جملہ وہ اگلا جملہ بھی لے جائے، جو ہوش میں لاتی ہے۔ جہاں پلانے والا علی ہو، ہوش کیسے لائے؟ سب مل کے مولا گئے۔ فضیلتیں ہو علی کی تو ہاں بتایا کرو۔ ارے تمہارے منہ پہ تماچا ہے نعرہ حیدر کا، تمہارے منہ پہ تماچا ہے
توجہ کیجیے گا، وعدہ کس سے؟ یہ یاد رہے، متقی لوگوں سے۔ ہمیری کہہ رہا ہے کہ جس گلی سے علی گزر جائیں تقویٰ وہاں کی گرد میں مل جاتا ہے، جہاں سے علی گزر جائیں تقویٰ وہاں کی گرد میں مل جاتا ہے۔ آیت سنیے اور میں آگے بڑھ گیا کہ جس جنت کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا ہے اس میں 4 قسم کی نہریں ہیں۔ پانی کی نہر جس کی خون تبدیل نہیں ہوتی، دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، شہد کی جو صاف کیا ہوا ہے، اور شراب طہورہ کی نہریں، اور سارے ثمرات ہیں، اللہ کی مغفرت ہے۔ اور آگے کا کیا یہ اس کے جیسا ہو سکتا ہے جو پڑا ہی جہنم کی آگ میں ہے؟ اگلا جملہ ہے، میں وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک لفظ پہ رکوں، اگلا جملہ بہت اہم ہے، وہ جو جہنم کی آگ میں پڑا ہے جسے ہم کھولتا ہوا پانی بھی پلائیں گے۔ اور اس کھولتے ہوئے پانی سے کیا ہوگا کہ اس کی آنتیں اور انتڑیاں جل جائیں گے، اس کے جسم کے حصے گل جائیں گے اس کھولتے ہوئے پانی سے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ متقی لوگوں سے کہہ رہا ہے، تمہارے لیے ہے جنت، 4 نہریں تمہارے لیے ہیں۔ میں تلاش کروں تو تقویٰ کیا ہے؟ شیعہ سنی علماء نے لکھا، عبادت گزاری تقویٰ، گناہ سے بچ جانا تقویٰ، عمل صالح کرتے رہنا تقویٰ۔ میں تلاش کروں کہ مجھے کہیں متقی مل جائے تو اللہ نے ایک ہی تو شرط رکھی ہے، اور آج یہ آیت نہ پڑھی جائے تو کب پڑھی جائے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جملہ سن لیجئے، اتقوا اللہ، تقویٰ اختیار کرو اور صادق کے ساتھ ہو جاؤ۔ پتا چلا متقی اور کہیں نہیں، جعفر صادق کی چوکھٹ میں ملے۔ یاد رکھو، آل محمد کو غریب دکھانا کوئی فضائل نہیں۔ سنو، ہم سکھاتے ہیں تمہیں مدح کیسے ہو۔ خدا کے لیے یہ مصرع محفوظ کیجئے گا، وقت نہیں ہے کہ میں سارا قصیدہ آپ کو سناؤں۔ پلٹ کے کہنے لگے سنو، ہم سکھاتے ہیں اور تمہارے ان اشعار پہ پانی پھیر کے بتاتے ہیں کہ علی کی شان بیان کیسے ہوتی ہے۔ پلٹ کے کہنے لگے سنو، یہ علی کی فضیلت نہیں ہے کہ سوکھی روٹی کھا کے علی کو تقویٰ ملا۔ وہ کہتے ہیں علی جہاں سے گزر جائے اس خاک میں تقویٰ مل جاتا۔ اس سے بھی شاندار صلوات پڑھیں گے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، علی کی مدح کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، آل محمد کی مدح کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ غربت کوئی فضیلت نہیں ہے، مجبوری کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ سید ہمیری۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ ہمارا کسی کو صادق کہنا ہو رہا ہے۔ میں کسی مقصد سے تقوی کے شعر تک آپ کو لایا ہوں۔ جس آیت کو میں نے پڑھا ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ کیا ہی متقی لوگوں سے ہے۔ مثل، آیت محفوظ کیجئے، میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ مثل الجنت التی وعد للمتقون، وہ جنت جس کا وعدہ ہم نے متقی لوگوں سے کیا۔ توجہ، وہ جنت جس کا وعدہ ہم نے، نہیں مجھے آپ کی آواز نہیں، متقی لوگوں سے کیا ہے۔ کیا نشانی ہے؟ فی انہار من ماء غیر آسن، ایسا پانی اس کی نہریں خون تبدیل نہیں ہوتی، دودھ کی نہریں جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، شہد کی نہریں کہ جس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ شہد میں موم کی ملاوٹ ہوتی ہے تو کہ اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ اور دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شراب طہورہ کی نہریں، جو جملہ تو سن لی، جو پینے والے کو مدہوش نہیں کرتی، ہوش میں لاتی۔ جن تک پہنچ گیا جملہ وہ اگلا جملہ بھی لے جائے، جو ہوش میں لاتی ہے۔ جہاں پلانے والا علی ہو، ہوش کیسے لائے؟ سب مل کے مولا گئے۔
तो हाँ बताया करो। अरे तुम्हारे मुंह पे तमाचा है नारा हैदर का, तुम्हारे मुंह पे तमाचा है नारा हैदर का। अगर ये बात है सच, अपना मुंह बचाया करो। तवज्जो कीजिएगा, वादा किससे ये याद रहे, मुत्तकी लोगों से। हिमयरी कह रहा है कि जिस गली से अली गुजर जाएं, तकवा वहां की गर्द में मिल जाता है। जहां से अली गुजर जाएं, तकवा वहां की गर्द में मिल जाता है। आयत सुनिए और मैं आगे बढ़ गया। का जिस जन्नत का वादा मुत्तकी लोगों से किया है, उसमें 4 किस्म की नहरें हैं। पानी की नहरें जिसकी खून तब्दील नहीं होती, दूध की जिसका जायका तब्दील नहीं होता, शहद की जो साफ किया हुआ है, और शराब तहूरा की नहरें, और सारे समरात हैं, अल्लाह की मग़फ़िरत है। और आगे का क्या ये उसके जैसा हो सकता है जो पड़ा ही जहन्नम की आग में है? अगला जुमला है, मैं वक्त नहीं है कि मैं एक एक लफ्ज़ पे रुकूं। अगला जुमला बहुत है, मैं वो जो जहन्नम की आग में पड़ा है, जिसे हम खौलता हुआ पानी भी पिलाएंगे। और उस खौलते हुए पानी से क्या होगा कि उसकी आंतें और अंतड़ियां जल जाएंगी, उसके जिस्म के हिस्से गल जाएंगे इस खौलते हुए पानी से। किससे कह रहा है? मुत्तकी लोगों से कह रहा है, तुम्हारे लिए है जन्नत, 4 नहरें तुम्हारे लिए हैं। मैं तलाश करूं तो तकवा क्या है? शिया सुन्नी उलमा ने लिखा, इबादत गुजारी तकवा, गुनाह से बच जाना तकवा, अमल सालेह करते रहना तकवा। मैं तलाश करूं कि मुझे कहीं मुत्तकी मिल जाए, तो अल्लाह ने एक ही तो शर्त रखी है। और आज ये आयत ना पढ़ी जाए तो कब पढ़ी जाए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकुनू मअस-सादिकीन। जुमला सुन लीजिए, इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो और सादिक के साथ हो जाओ। पता चला मुत्तकी और कहीं नहीं, जाफर सादिक की चौखट में मिले। मुत्तकी और कहीं नहीं, जाफर सादिक की। जो जाफर सादिक जैसा हो, इसका मतलब है जो अपने ज़माने का सादिक है। इमाम राजी का जुमला सुनेंगे आप, उन्होंने लिखा, जब तक ये आयत कूनू मा सादिकीन बाकी है, शर्त है कोई ना कोई सादिक बाकी है। कोई ना कोई सादिक आज भी बाकी है। साइल आया, यहीं तक लाना था आप। वादा है 4 नहरों का तकवा वालों से। यकीनन उमूमी तसव्वुर यही है कि तकवा ईमान का आला तरीन दर्जा है। ऐसा ही है यकीनन, मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, तकवा ईमान का, मोमिन का आला तरीन दर्जा है। मगर मैं क्या करूं कि रिवायत ने एक अजीब तसव्वुर पेश किया और मैं अपने सुनने वालों के हवाले करूं। अल्लामा हाशिम बहरानी ने लिखा, ये याद रखिएगा, जिस जन्नत का वादा, यानी ये जन्नत की सिफत है कि दूध की नहरें, शहद की नहरें, पानी की नहरें, शराब तहूरा। साइल आया और आके इसी इमाम से जिसका तज़किरा आके कहने लगा, फर्जंदे रसूल, हमने सुना कि जन्नत की नहरें आपके लिए और अल्लाह ने आपको कौसर भी अता किया। का मौला जरा कौसर की, जुमला जाया न कीजिएगा, मौला जरा कौसर की कुछ सिफतें तो बताइए और वो नहरें जो आपको अता की हैं। सर झुकाया, सर उठा के कहने लगे, सिर्फ सुनना चाहता है या देखना भी चाहता है? थक गया है मेरा बंदा, सिर्फ सुनना चाहता है या देखना भी चाहता है? कि मौला देखूंगा तो ईमान बढ़ जाएगा। कि चल मेरे साथ मदीने के बाहर। कहते हैं अभी ठोकर मारी थी, पलट के कहने लगे, सुनो, एक शहर है जो अरब रियासतों में रहे वो जानते हैं, और जो नहीं गए वो आज के तरक्की याफ्ता ज़माने में मैप्स पे भी देख सकते हैं, मुर्तज़ा आब्दी साहब की तशरीफ फरमा, हिजाज की सरजमीन में एक शहर है बुसरा और एक शहर है बसरा, एक ज़बर के साथ एक पेश के साथ। बुसरा हिजाज में है, बसरा इराक में। मौला ने कहा सुनआ से लेकर जो यमन में है, बुसरा तक ये नहर यहीं बहती है। मुझे नहीं पता ममदू किसके जहर में है, किसके जहर में नहीं। कुरान ने कहा जन्नतों की सिफत ये है कि 4 नहरें हैं। वो जाफर सादिक से कह रहा, मौला मैं देखना चाहता हूँ। कहता है मौला ने ठोकर मारी, कहा बुसरा से सुनआ तक ये नहर जारी है। कहता है मैं नहर के एक किनारे पे खड़ा हूँ, जाफरान की घास उगी हुई,
دوسرا کنارہ مجھے نظر نہیں آتا. کہتا میری حیرت تب بڑھی جب میں نے پانی پہ نگاہ کی, 4 رنگ کے پانی ایک ساتھ بہ رہے تھے. تھکنا نہیں نوجوانوں, میرا ساتھ دینا. 4 رنگ کے پانی بہ رہے تھے. سیدھے ہاتھ پہ دودھ بہ رہا تھا, مشک سے زیادہ خوشبودار. اس کے بالکل ساتھ پانی کی نہر تھی. یہ ایک ہی نہر میں ہے. اس کے بالکل ساتھ پانی بہ رہا تھا. اس کے ساتھ سنہری رنگ کا شہد بہ رہا تھا. اس کے بالکل ساتھ یاقوت سے زیادہ سرخ شراب طہورہ بہ رہی تھی. ایسے میں پیڑ تھے اور بڑے بڑے پیڑوں پر جھولے لگے ہوئے تھے اور اس پہ حوریں موجود تھی اور ان کی دراز زلفیں ہوا کے ساتھ ہل رہی تھی. ایسے میں مولا نے ایک حور کو اشارہ کیا, وہ جھکی اور ایسے میں درخت نے اس کے ساتھ جھکنا شروع کیا اور اس نے کوزہ بھر کے امام کو پیش کیا. امام نے میرے سامنے رکھا. اب جملہ آپ کی نظر, وہ کہتا میں حیران ہوا, 4 مشروب ایک پیالے میں تھے اور مل بھی نہیں رہے تھے. دیکھیے آپ تیل اور پانی ایک پیالے میں رکھیں تو ملے گے تو صحیح, لیکن یہ ہے کہ کوئی اوپر آ جائے گا کوئی نیچے. 2 شربت بھی ملا لیں تو ایک برتن میں ساتھ مل جائیں گے. اب میں کیا کروں اور کہاں تک تشریح کروں؟ وہ کہتا ہے اسی پیالے میں دودھ الگ ہے, شراب طہورہ الگ ہے, شہد الگ ہے, برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی, شہد سے زیادہ میٹھا پانی اسی میں ہے, کستوری کی خوشبو آ رہی ہے, مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. اس نے کہا مولا میں نے تو عجیب چیز دیکھی ہے. کس سے وعدہ تھا؟ متقی لوگوں سے. کس کا وعدہ تھا؟ جنت کا وعدہ, 4 نہروں کا وعدہ. تصور یہ کہ مومن کی اعلیٰ منزل کو تقویٰ کہتے ہیں. اس نے کہا مولا اتنی بڑی فضیلت. مسکرا کے کہنے لگے یہ تو ہمارے شیعوں کی سب سے چھوٹی جزا ہے. مجھے جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا. یہ تو ہمارے شیعوں کی سب سے کمتر منزل ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. جسے زمانہ مومن کی معراج سمجھ رہا تھا, جملہ جن کے لیے تھا ان تک پہنچ گیا. وہ تو مومن کے آغاز کی منزلوں میں ہے, تو مومن کے آخر کی منزلیں کیا ہے, مومن کی کمال کی منزلیں کیا ہے؟ جہاں سے علی گزر جائیں وہی تقویٰ. ارے جن کے کمتر, جن کے شیعوں کی کمتر منزل تقویٰ ہے, میں کون ہوں کہ اس علی کے تقوی پہ بات کروں؟ چہرے بتا رہا میرا جملہ پہنچ گیا. نتیجے والے جملے تک آیا ہی نہیں جس کے لیے میں نے ساری گفتگو آپ کے حوالے کی ہے. کیا کہا تھا قرآن نے؟ مدح کا طریقہ یہ ہے, سلیقہ یہ ہے. آل محمد قرآن کی طرح سچے نہیں, قرآن اہل بیت کی طرح سچا ہے. یہ صداقت کی دلیل تو جعفر صادق نے دی ہے. قرآن نے کہا تھا 4 نہریں جنت میں ملے گی, صادق نے دنیا میں ملائی ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ جو جنت کے وعدوں کو ٹھہر کے سنا ہے آپ کو, جنت کے وعدوں کو یہیں پورا کرتا ہے. اور اگر کسی سے, اب میں کیا کروں, سائل آیا اور ابو بصیر راوی
ابو بصیر کو تو جانتے ہیں، ظاہر ہے بصیرت والے ہیں میرے سامنے. ابو بصیر کہنے لگے مولا کے پاس ایک تاجر آیا کرتا تھا ہر سال. وہ آتا تھا، مولا اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں ٹھہرا دیا کرتے تھے. کبھی کبھی اس کا سفر طویل ہو جاتا اور وہ شرمندہ ہوتا، واقعہ پہنچے تو بہت اہم نتیجہ آپ تک پہنچے، تو وہ شرمندہ ہونے لگتا کہ میں کب تک مولا کو زحمت دیتا رہوں گا مہمان نوازی کی. تو 10,000 دینار لے کے میرے امام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا مولا میرے لیے مدینے میں گھر خرید لیجیے. توجہ، مولا میرے لیے مدینے میں گھر خرید دے. مولا نے کہا اچھا خرید دیں گے. کہا مولا اس کی ایک رجسٹری، ایک رسید وہ مجھے دے دیجیے گا، میں حج پہ جا رہا ہوں. تو حج سے پہلے فرزند رسول کی زیارت کو آیا. وہ تو چلا گیا، واپس آیا تو اس نے کہا فرزند رسول، سلام کیا کہ فرزند رسول گھر لے لیا آپ نے میرے لیے؟ کہنے لگے لے لیا. کہا مولا وہ رقہ؟ کہنے لگا یہ لے. رقہ دیکھا، کبھی امام کا چہرہ دیکھا، کبھی رقہ دیکھا، کبھی امام کا چہرہ دیکھا، کبھی رقہ دیکھا، کبھی امام کا چہرہ دیکھا. جتنے آپ حیران ہیں بس میں بیٹھنے والے اس سے زیادہ حیران تھے. لکھا ہوا تھا یہ رقہ ہے جعفر صادق کا، جس نے اس تاجر کے لیے گھر خریدا ہے، دنیا میں نہیں جنت میں خریدا. نہ تھک کے نہ سنیے گا خدا کے لیے، دنیا میں نہیں. کہاں خریدا؟ گھر کا حدود اربا سنا کیا؟ کہ اس گھر کی ایک دیوار علی کے گھر سے ملتی ہے. بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے. ایک دیوار رسول کے گھر سے ملتی ہے، ایک دیوار حسنین کے گھر سے ملتی ہے، اور دروازے کے سامنے جنت کی نہریں بہتی ہیں. یہ گھر ہم نے تیرے لیے خرید لیا. تو کسی کمظرف نے سوال کیا مولا کہ آپ دنیا میں جنت لکھ کے بھی دے سکتے ہیں؟ بھائی یہیں تک لانا تھا، یہیں تک لانا تھا. کہ مولا دنیا میں جنت لکھ کے دے دیا آپ نے اس کو، اور جنت کے گھر کی رجسٹری اور رسید بھی دیا. کہنے لگے صرف میں نے تھوڑی دیا، کیا تو نے وہ واقعہ نہیں سنا جب میرے دادا علی نے احمد کوفی کو جنت لکھ کے دی تھی؟ میں کیا کروں، مجھے 2 لمحوں میں آپ کو یاد دلانا تھا کہ میں ذکر صادق تک آؤں. بھری ہوئی تھی مسجد کوفہ. سائل آ گیا اور بڑے بے نیازہ انداز میں کہنے لگا یا علی 2000 دینار کا مقروض دیجئے. اس سے زیادہ آسان کر کے نہیں پڑھ سکتا. 2000 دینار کا مقروض دیجئے. والا نے کہا بیٹھ جا، خطبہ خراب نہ کر، اس کے بعد جو مانگے گا دے دیں گے. خطبہ دے رہے ہیں علی ممبر. کہنے لگے خطبہ تیری وجہ سے رک رہا ہے، بیٹھ جا. وہ تو بیٹھ گیا. آپ تو خوش ہونے والے ہیں. دائیں بائیں سے ایک صاحب کو نہیں مار کے کہنے لگے خود 3-3 4-4 دن فاقہ کرتے ہیں، کہاں سے دیں گے؟ جو لینا ہے ابھی لے لے، جو لینا ہے ابھی لے لے. پھر کھڑا ہوا کہ علی مجھے کام ہے، قرضدار تنگ کرتے ہیں، مجھے واپس کرنا ہے، جلدی دے دیجیے. کہنے لگا اچھا مسجد سے باہر نکل کے دیتا ہوں، گھر سے لے کے دیتا ہوں. ممبر پہ موجود پھر بیٹھا. پھر ایک صاحب کہنے لگے بھائی باہر نکل کے شیر خدا ہے، اگر چھڑک بھی دیا تو کئی دن تک اٹھے گا بھی نہیں، یہی مانگ لے جو مانگنا ہے. پھر کھڑا ہوا کہ یا علی گستاخی معاف ابھی عنایت فرمائیے. جلال آیا علی کے چہرے پہ. کہنے لگے تو بھی سن لے اور تجھے سکھانے والے بھی سن لیں. جملہ ضائع نہ کیجیے گا جملے کی قدر. تو بھی سن اور تجھے سکھانے والے بھی سن لے. جو دیکھنا چاہتا ہے نا علی کی سخاوت کیا ہے اور طاہر الولادت ہے، آج اپنے گھر نہ جائے، علی کے ساتھ ساتھ چلے. احمد کوفی اس دور کا بہت بڑا تاجر تھا. علی آئے اس کے دروازے پہ، دق الباب کیا. احمد کوفی نے دروازہ کھولا. جملہ آپ کے حوالے جو لفظ سننا جانتے ہیں، قدموں پہ گر کے کہنے لگا ہائے یہ کیا ہوا؟ یہ چینٹی کے دروازے پہ سلیمان آ گیا. جو پیچھے تشریف فرما میرا پیغام ہے، ہاتھ اٹھا دینے کا پتہ چلتا ہے پیغام سب آ رہا ہے. یہ چینٹی کے دروازے پہ سلیمان، مولا خادم کو یاد کیا ہوتا. جملہ آپ کی نظر مسکرا کے کہنے لگے احمد کوفی جنت نیلام ہو رہی ہے، خریدے گا؟ احمد کوفی جنت نیلام ہو رہی ہے، خریدے گا؟ اس نے کہا مولا کس کا دل نہیں چاہتا، مگر جیب میں قیمت بھی تو ہونی چاہیے. کہ احمد کوفی تو نے علی کا جملہ ہی نہیں سمجھا. میں قیمت نہیں مانگ رہا، نیلام ہو رہی ہے، نیلام ہو رہی ہے. کہنے لگا مولا اب
جو جانتے ہیں اور اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ میرا جملہ محفوظ کریں گے. اس نے کہا مولا کوئی سرکاری بولی بھی تو ہوتی ہے نا نیلامی کی, اور کوئی حکومتی قیمت بھی تو آتی ہے نا کہ نیلامی میں کوڑی کے بھاؤ بھی مل رہا ہے تو کوئی قیمت تو دینی پڑے گی. مسکرا کے کہنے لگے ساحل کم ظرف ہے صرف 2000. جو بیدار ہے میرے ساتھ ہو جائے, ساحل کم ظرف ہے صرف 2000. لے کے آیا 3000, 2000 نہیں 3000 لے کے آیا. عجیب کام کیا, جھکا علی کے قدموں پہ آیا, جو پہنچ گئے یقیناً قابل تعریف ہے. سائل کی طرح اچھال کے کہنے لگا لے جا علی کے قدموں کا صدقہ, لے جا علی کی نالین کا صدقہ. وہ چلا, اس نے کہا مولا آپ کا تعلیم کردہ عمل ہے, میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا, میں جسارت نہیں کرنا چاہتا, مگر آپ نے کہا ہے کہ جب کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو, ایک چھوٹی سی رسید تو عنایت فرمائے. راوی امام صادق, یہی تک تو لانا ہے, تو راوی امام صادق صاحب فوات القدس علامہ استرابادی نے لکھا. کہا جا کاغذ قلم لا. قلم اٹھایا علی نے, لکھنا شروع کیا. انا من کہ مسمی علی ہے, میں وہ کہ جس کا نام علی ہے, ابو طالب کا بیٹا ہوں, جو اس دنیا میں مہمان بن کے آیا ہوں. جنت فردوس میں آفاق سی بلندی پہ میرا ایک گھر ہے. گھر کی تعریف سنیے اور امام صادق تک آپ واپس آ جائیں گے. اس گھر کا کمال یہ ہے اس کی ایک دیوار مصطفیٰ سے ملتی ہے, اس گھر کی ایک دیوار مصطفیٰ کے گھر سے ملتی ہے, ایک حسن کے گھر سے ملتی ہے, ایک حسین کے گھر سے ملتی ہے, اور یہ میرا گھر ہے جس کے ساتھ ہزار ہزار باغ ہیں, اور ہر باغ میں ہزار گلزار ہیں, اور ہر گلزار میں ہزار درخت ہیں, اور اس میں 4 نہریں بہتی ہیں. تمہید جس کے ذہن میں جملہ اسی کے حوالے, ایک دودھ کی نہر ہے, ایک شہد کی نہر ہے, ایک پانی کی نہر ہے, ایک شراب طہورہ کی نہر ہے, اور یہ میں نے اس کے نام کر دی. احمد کوفی, توجہ, احمد کوفی نے کاغذ لیا, دوڑ کے زوجہ کے پاس آیا, یہاں علی چلے. دیکھیے موت 2 قسم کی ہوتی ہے, کبھی کبھی شدت غم سے ہوتی ہے, کبھی کبھی شدت فرح اور سرور سے ہوتی ہے. اتنی خوشی ہوئی علی کا پروانہ ملنے کی, اتنی, پوری توجہ تھک کے نہ سنیے گا, اتنی خوشی ہوئی اسی دن مر گئے. ماں نے دیکھا, بیٹے کو بلایا احمد کوفی کے, کہا جاؤ اپنے آقا کو بتا کے آؤ جنت کی خوشی میں گزر گیا ہے. چلا علی کے پاس پہنچا, کہا مولا میرے بابا کو آج آپ نے جنت لکھ کے دی تھی, فضائل پڑھ رہا ہوں میں, میرے بابا کو آج آپ نے جنت لکھ کے دی تھی, اسی خوشی میں گزر گئے. کہنے لگے اچھا, دائیں بائیں دیکھ کے کہنے لگے چلو جنت میں رہنے والے کا کفن دفن قبر میں اتارا علی نے. جملے کتاب کے نہیں ہیں لیکن احساس اور عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں, عقیدے والوں کے حوالے. کتنی عجیب منزل ہوگی کہ علی شانہ ہلا کے کہہ رہے ہوں گے سن بھی لے, سمجھ بھی لے, علی تیرا امام, علی تیرا. سن بھی لے, سمجھ بھی لے, علی تیرا امام, علی تیرا امام. خبر بند ہوئی, علی پلٹے, جملہ تو اب آ رہا ہے, اور جو بیدار ہے ان کی نظر کر دیا میں نے امام صادق کے چاہنے والوں کی. بیٹے نے دامن پکڑا علی کا, کہ یا علی آپ کس کس کے امام ہیں؟ آپ حیران ہو کے سن رہے ہیں. علی نے بھی ظاہری حیرت سے پوچھا ہم تک بات پہنچانے کے لیے, کیا مطلب کس کے امام ہیں؟ اس نے کہا مولا کس کس شے کے امام ہیں؟ تو ملائکہ کا امام ہو, جنہوں نے اس کا عالمین کا امام ہو. اس نے کہا مولا پھر قبر میں جو فرشتے آتے ہیں ان کی بھی آپ امام ہیں. یاد کرائیے گا, قبر میں جو فرشتے آتے ہیں ان کے بھی آپ امام ہیں. کہا مولا پھر بتائیے نا میرے باپ کی قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے احمد کوفی کے بیٹے اب یہ جملہ سننا نہیں ہے, دیکھنا ہے. ایک مرتبہ 2 انگلیاں پھیلائی, کہا پوچھ کیا رہے ہو دیکھ لو. جملہ آ رہا ہے اور جملہ میں
محفوظ کیجئے گا. چیخ مار کے علی کے قدموں میں گرا کہ مولا یہی تو دیکھنا تھا, یہاں بھی آپ وہاں بھی آپ. کوفی کے بیٹے اب یہ جملہ سننا نہیں ہے, دیکھنا ہے. ایک مرتبہ 2 انگلیاں پھیلائی, اب پوچھ کیا رہے ہو دیکھ لو. جملہ آ رہا ہے اور جملہ محفوظ کیجئے گا. چیخ مار کے علی کے قدموں میں گرا کہ مولا یہی تو دیکھنا تھا, یہاں بھی آپ وہاں بھی آپ. وہاں بھی آپ. علی بھی پلٹے, علی بھی پلٹے. توجہ, وعدہ کیا تھا نا علی نے, گھر بھی دے دیا, نہریں بھی دے دی, باغات بھی دے دیے. جیسے ہی پلٹے تو آسمان سے اڑتا ہوا پرندہ آ رہا. اس کی منقار میں ایک رکا تھا, اس کی چونچ میں ایک رکا تھا. آیا اور مولا کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھا. کتنا خوش نصیب. منقار آگے بڑھائی. علی نے رکا کھولا تو 2 شیر لکھے ہوئے. اچھا آپ کو حیرت ہے, آ رہا ہے آسمانوں سے شیر لے کے آ رہا ہے, یہ پرندہ ہے. کل جبرائیل بھی لایا تھا. لا فتح الا علی لا صاحب. رکا کھلا, مجھے واپس آنا امام کے ذکر تک, تقریر ختم ہو رہی ہے. رکا کھلا, لکھا ہوا تھا یا علی تم نے اسے جنت بیچی ہے 2000 میں, تمہارا پروردگار اس پہ راضی ہے. اور یا علی میری تو رضا ہی وہی ہے جو تمہاری رضا ہے. یہ تو 2000 ہے, اگر تم ساری دنیا 1 درہم میں بھی بیچ دیتے تو میں راضی ہوں. امام صادق نے آگے بڑھایا کہ سن, جنہیں یاد ہے میں واپس آ گیا, سن ہم نے جنت کے باغات میں ان کے درمیان علی و حسین رسول کے گھر کے درمیان تیرے لیے گھر خریدا ہے جیسے میرے دادا نے خریدا تھا. سن یہ اس کا کاغذ ہے, یہ اس کی رجسٹری ہے, یہ اس کی سند ہے. خوش ہو کے کہنے لگا مولا آپ کی بڑی عنایت, آپ کی بڑی محبت. کا پوچھے گا نہیں ہم نے تیری رقم کا کیا کیا. سنیے خدا کے لیے, ہر عزادار, ہر ماتمدار, ہر ماتمی, ہر زنجیر زن کی نظر مسکرا کے کہنے لگے سن تو نے جو پیسہ دیا تھا اس کے عوض یہ گھر دے دیا. اس نے کہا مولا یہ پیسہ کہ حسین کی عزاداری پہ لگا دیا. حسین کی عزاداری پہ لگا. تازہ تر گوشہ و تصدقات آئے گرد پایا تھا توجہ آپ کے حوالے. حسین کی عزاداری پہ آل حسن و حسین کی خدمت میں لگایا, سادات کی خدمت میں لگایا. راوی کہتا ہے کسی شیعہ کے گھر جا رہے ہیں تعزیت کے لیے,
تو ایسے میں نالین کا تسمہ ٹوٹ گیا. تو مولا نے نالین کو اتار کے ایک طرف رکھ دیا. کہتا میں نے جلدی جلدی اپنی نالین کا تسمہ کھول کر امام کو پیش کیا. مولا میری نالین اپنے قدموں میں رنجر فرمائیے. جلال کے عالم میں دیکھ کے کہنے لگے سن زری محاربی مصیبت زدہ لوگوں کے گھر ایسے نہیں جاتا. جو ایک شیعہ کی تعزیت کو پابا رہنا آ رہا ہے وہ حسین کی مجلس میں کیسے جاتا ہو؟ آپ کی آوازیں بلند ہیں. یہ چیخ مار کے رونا امام صادق نے سکھایا. رو رہا تھا جابر تو کہا جابر تجھے میرے جد مظلوم کی مظلومیت پر رونا نہیں آتا؟ جابر نے رومال آگے بڑھایا کہ مولا رومال تو بھیگا ہوا ہے. کہنے لگے جابر یہ طریقہ نہیں ہے رونے کا. کہ مولا پھر کیسے رو؟ کہ جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے میں روتی ہے. اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ سجدے میں گرے اور لوگ کہنے لگے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما. یہ صفِ ازاں ہمیں جعفر صادق بنے. مدینے والے کہتے ہیں ہم محرم کا چاند آسمانوں پہ نہیں دیکھتے. جب جعفر صادق کے گھر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگتی ہم سمجھتے تھے محرم کا چاند نظر آ گیا. یہ مجلس کی تہذیب بھی مولا کی دی ہوئی ہے. ابن شبیب آیا تو رو کے کہنے لگے ابن شبیب اپنی پریشانیوں میں کیوں روتا تھا؟ ان کنت باقی شیفم کے لیے حسین. اگر کسی بات پہ رونا ہے تو میرے حسین پہ رویا کر. مجلس بپا کی گئی. شاعر کو مولا نے بلا کے ممبر پہ بٹھایا. کیسی عظمت ہے یہ کہ ذاکر ممبر پہ ہے امام فرش ازاں. تو مجھے میرے جد کا مرثیہ سنا دے. اس نے مرثیہ سنانا شروع کیا کہ ایک لمحے کو ٹھہر جا غلام کو آواز دی کا پردہ لگایا جائے. سیدانیوں کو بلا کے لاؤ. میری مادر گرامی کو بلا کے لاؤ. پردے کے پیچھے اہل حرم کی بیویاں بیٹھ گئیں. ایک مرتبہ ذاکر نے مرثیہ شروع کیا. مرثیہ پڑھتے پڑھتے حضرت علی اکبر کے ذکر تک آیا. آوازیں بلند ہونے لگی. ذاکر رک گیا. کہ رکا کیوں ہے؟ کہ مولا بیویوں کی آوازیں بلند ہے کہ انہی کو سنانے کے لیے تو بلایا. شہادت کا دن ہے عزادارو. جی کھول کے گریہ کیجئے. کوئی آنکھ ایسی نہ رہ جائے جو رومال سیدہ کو آنسوؤں کا ہدیہ نہ دے سکے. اجرکم اللہ. اس امام کی غربت ایسی ہے جو بالکل سید الشہداء جیسی ہے. حضرت اسماعیل شہزادے ہیں اور دادی کو لینے کے لیے چلے تھے سفر کرتے ہوئے تو ایک مرتبہ دھوپ کی شدت سے اور بعض نے لکھا کہ زہر دیا گیا مگر جمہور علماء نے لکھا کہ شہادت ہوئی دھوپ کی شدت سے. ایک مرتبہ امام صادق نے 20 برس کے بیٹے یا 22 برس کے بیٹے کا جنازہ اٹھایا اور اٹھا کے چلے. بار بار جنازے کو روک دیتے تھے. تابوت کو زمین پہ رکھتے تھے. چہرے سے چادر ہٹاتے تھے اور روک کے کہتے تھے میرا بیٹا مارا گیا ہے. ایک مرتبہ پھر تابوت اٹھاتے تھے اور ایک مرتبہ چادر ہٹا کے 3 مرتبہ روایتوں نے لکھا مولا نے جنازہ رکھا چادر کو ہٹایا. میں کہوں گا مولا جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہے ہو. ساتھ اصحاب بھی ہے چاہنے والے بھی ہیں. ارے بیٹے کے کلیجے میں پرچی کا پھل تو نہیں ہے. حسین کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں گرتے ہیں. آواز دیتے ہیں ولدی علی. دوسری مصیبت بھی سن لیجئے. امام صادق کے گھر کو آگ لگائی گئی تھی. جب آگ لگی
تو شیعوں کو پتا چلا اہل بیت کے چاہنے والوں نے کنویں سے پانی نکال نکال کے آگ بجھانا شروع کی. کہیں خادم آج بچا ہوا سامان اکٹھا کر رہے تھے، مگر اچانک جو امام صادق پہ نگاہ پڑی تو دیوار کا سہارا لے کے بیٹھ گئے، خاک کو اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالا، سینے پہ ماتم کرنے لگے. کسی نے پوچھا مولا کیا اسباب کے جل جانے میں رو رہے ہو؟ رو کے کہنے لگے نہیں، مجھے ایک منظر یاد آ گیا. جب گھر کو آگ لگی، میرے گھر کی بیویاں ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں، دوسرے حجرے سے تیسرے حجرے میں، مجھے کیا کروں کہ شام غریبہ کا منظر یاد ہے. ارے علی کی بیٹیاں جلے ہوئے خیموں میں، کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں. مگر ایک جملہ سنیں کہ عزادارو، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کوئی بی بی ایسی ہے جو بار بار جلتے ہوئے خیموں کی طرف جا رہی ہے، بار بار جلتے ہوئے خیموں کی طرف جا رہی ہے، جیسے اس کا کوئی قیمتی سامان ان جلتے ہوئے خیموں میں رہ گیا ہو. اب جو میں نے دیکھا وہ تیز قدموں سے آگ میں گئی، پشت پہ ایک جوان کو اٹھا کے لائی، مقتل کا رخ کیا کہ بھیا اکبر کا لاشا زینب سجاد کو. اجرکم اللہ. شاعر مرثیہ پڑھ رہا تھا، مرثیہ پڑھتے پڑھتے کرئے کی آوازیں بلند تھی. ایسے میں وہ آخری شہادتوں تک آیا تو اس نے مصیبت علی اصغر کا شعر پڑھا. بس یہاں شعر کا پڑھنا تھا، مجلس میں کوہرام بپا ہو گیا. ارے 6 مہینے کے اصغر کو دین لگا. شاعر نے مصرع پڑھا، یہاں کسی نے پردے کو ہٹایا. کنیز نے ایک چھوٹا سا بچہ امام کی آغوش میں دیا. علی اصغر اجرکم اللہ. 55 برس کا سن تھا. یوم شہادت ہے، 2 جملے سن لیجئے. مگر ایک مصیبت ایسی ہے جس کا بیان بہت کم ہوتا ہے. اپنے بابا امام پنجم کے ساتھ حاکم نے ایک مرتبہ دوبارہ شام بلایا تھا. بہت کم سن تھے امام، مگر میرا جی کہتا ہے کہ جب دارالامارہ جا رہے ہوں گے امام صادق تو قدم قدم پہ محمد باقر بتاتے ہوں گے جعفر صادق یہاں تمہارے دادا کو پتھر مارا گیا تھا. جعفر صادق اس چھت سے کھولتا ہوا پانی گر رہا. ارے وہ محمد باقر جس نے شام کا بازار اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ایک ایک مصیبت بیان کرتے ہوئے چلے. پڑھوں گا 2 جملے سن لیجئے. ایک ایک مصیبت بیان کرتے چلے. جب مجلس ہوتی ہوگی آپ تو سن کے روتے ہیں نا. جعفر صادق نے تو وہ بازار بھی دیکھا. ساری زندگی حسین پہ روئے، مگر زہر دیا گیا تھا امام کو. اور جس امام کو بھی زہر دیا گیا نا، جب کلیجہ کٹا تو ہر امام نے ایک جملہ کہا ہے. وہ جملہ سن لیجئے. ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے. ارے ایک مرتبہ جب زہر سے جگر کٹا تو جس امام کو بھی زہر ملا ہر کوئی یہ کہتا تھا کاش میری کوئی زینب جیسی بہن ہوتی، کاش کوئی زینب جیسی بہن ہوتی جو دامن میں جگر کے ٹکڑے اٹھاتی. ایک مرتبہ تابوت اٹھایا گیا، غسل و کفن دیا گیا، امام صادق بقیہ کی طرف جائے گئے. مگر میں کہوں گا اے مولا، موسی کاظم نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے، کل یہی بیٹا ہوگا، بغداد کا پل ہو